اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا اور مال کی محبت۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ فرمایا کہ دنیا کی محبت ساری غلطیوں کی بنیاد ہے، ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ اس کی محبت میں انسان پھر نہ جانے کیا کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی دنیا کی محبت میں چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قتل کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکے بازیاں کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، کیا ایسے فرمایا ساری خطاؤں کی بنیاد دنیا اور مال کی محبت۔ یہ ایسی بری چیز ہے، مال کی محبت ایسی بری چیز ہے، جب یہ دل میں آتی ہے نا جی، تو حق تعالیٰ کی یاد اور محبت اس دل میں کبھی نہیں سما سکتی۔ جتنے ذکریں ضربے مارے، دنیا کی محبت، مال کی محبت دل کے اندر ہے، اللہ کی محبت داخل نہیں ہو۔ بھلے مرید ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، بھلے مجاہدات بھی کرتا ہے، لیکن اگر مال محبوب ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب کا میں نے بیان ایک جگہ پڑھا تھا، رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی مال کی محبت کی نشانی ہے کہ بندہ جب فقیر کو یا دکاندار کو نوٹ دیتا ہے تو جب جیب سے نکالتا ہے تو گلا سڑا کمزور سا مریل سا نوٹ جو ہے آگے بڑھاتا ہے، حالانکہ قیمت اس دونوں کی، کڑک نوٹ اور مریل نوٹ کی قیمت وہی 5 روپے 10 روپے ہے، لیکن یہ جو مریل نوٹ آگے بڑھاتا ہے یہ بھی نشانی ہے اس کو مال سے محبت۔ انہوں نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی جوتوں کو اپنی مسجد میں رکھتا ہے یہ بھی مال کی محبت ہے۔ اب حضرت کیا کریں، ہم لوگ چوری کر کے جاتے ہیں، ہم کیا کریں، مگر وہ فرماتے یہ بھی مال کی محبت ہے۔ کتنی باریکی میں انہوں نے دیکھو صحیح یہ اصلاحی بات فرمائی۔ فقیر کو دے گا تو مریل سڑیل نوٹ دے گا، اچھا کر جیب میں رکھے گا، یہ بھی محبت ہے۔ باقی اور محبتیں تو چھوڑو، دیتا ہی نہیں ہے کسی کو، دیتا ہی نہیں ہے کسی کو۔ اس پر قرآن کی صریح آیات بہت ساری ہیں، بخل پر بھی اور عطا پر بھی، بخل پر بھی، بخیلی پر بھی اور دینے پر بھی۔ اللہ پاک دینے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے اور دینے والے کو نوازتا ہے، بخیل کو تنگ کرتا ہے، عطا کرنے والے کو کشادہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اور جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور سچ کی تصدیق کی، واتقیٰ اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنیٰ اور حق کی، حسین بات کی، حسین عمل کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بس اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے تو آسانیوں میں آسانیاں ہم کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے بخیلی کی اور حق کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو سختیاں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب بندہ سمجھتا تو نہیں، وہ سختیاں نہیں سمجھتا، بس مال کے لیے دونوں ہاتھ مارے چلا جا رہا، مارے جیسے تیراک وہ پانی میں سمندر میں سے دھڑا دھڑ ہاتھ مارتے چلا جا رہا ہوتا ہے، یہ مال کے پیچھے اس کا ایسا حال ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسے شخص کے دل میں
ہر وقت یہی ادڑ بن رہتی ہے کہ روپیہ کس طرح آئے اور کتنا جمع ہو، کیوں کر جمع ہو، اور پھر اتنے برتن ہو جائیں، اتنے پلاٹ ہو جائیں، اتنے بنگلے ہو جائیں، اتنے سامان تعیش ہو جائیں، اتنی سواریاں ہو جائیں، اتنی جائیدادیں ہو جائیں، اتنی چیزیں بن جائیں، زیور ہو، سونا ہو، کپڑا ایسا ہونا چاہیے، باغ لگانا چاہیے، جائیداد خریدنا چاہیے۔ جب دن رات دل اسی میں رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی دل کو۔ ایک برائی اس میں یہ بھی ہے کہ جب دل میں اس مردود کی محبت جم جاتی ہے نا، جم جاتی ہے، اف، تو مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا اسے برا محسوس ہوتا ہے۔ جس کے دل میں مال کی محبت جمی ہوتی ہے اس کو مر کر اللہ کے پاس حاضر ہونا برا لگتا ہے، اس کو موت بری لگتی ہے، وہ موت سے نفرت کرتا ہے، وہ موت سے بہت ڈرتا ہے۔ بھلے غریب ہے، جھونپڑی میں ہے، دل میں مال کی محبت ہے، یہ موت سے ڈرتا ہے، یہ اللہ سے ملنے سے چڑھتا ہے۔ محبت مال کی ہے، غریب کو بھی مال کی محبت ہوتی ہے، امیر کو بھی ہوتی ہے، غریب کو بھی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جس کو ہوتی ہے ہونی ہے، ہوتی ہے۔ کیونکہ خیال کیا آتا ہے جس کے پاس دولت ہے، جمع کی ہوئی، محنت کی ہے اس پر، وہ اس کو خیال یہ ستاتا ہے کہ مرتے ہی یہ تو سارا عیش و عشرت مال و دولت میرے ہاتھ سے تو جاتا رہے گا، اچھا ہے کہ نہ مروں، اچھا ہے کہ نہ مروں۔ اور کبھی عین مرتے وقت، مرنے کے ٹائم اس کو دنیا کا چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے، تیار ہی نہیں ہے، جانا نہیں چاہتا ہے، بالکل نہیں چاہتا ہے، بالکل راضی نہیں ہے۔ اب ایسے کو پھر کیسے لیا جاتا ہے، کیسے لے جایا جاتا ہے؟ ایک بندے کا لے جانا مقرر ٹھہرا، مقدر ٹھہرا، اب لینے والے آ گئے، جانے والا تیار نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ لینے والے اس کو چھوڑ کر جائیں گے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کو چھوڑو؟ نہ جی نہ، گھسیٹ کر لے جائیں گے، ہتھڑ مار کر لے جائیں گے، ڈنڈے مار کر لے جائیں گے، کھینچتے ہوئے لے جائیں، گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، کیونکہ لے جانا جو ٹھہرا۔ اب گھسٹتا ہوا جا رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں چاہ رہا ہے مرنا، پھر بھی جانا نہیں چاہ رہا، لے جایا جا رہا پھر بھی نہیں چاہ رہا، پھر بھی نظر اس کی دنیا میں لگی ہوئی ہے، قدم اس کے قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کسی صوفی نے فرمایا نا، نظر بسوئے مرقد، قدم بسوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے، کہاں دیکھتا ہے؟ قدم اس کے قبر کی طرف جا رہے ہیں، آنکھیں اس کی دنیا پر لگی ہیں۔ احمق آدمی جا کدھر رہا ہے، دیکھ کدھر رہا ہے؟ بابا جدھر جا رہا ہے ادھر منہ سیدھا کرو، دیکھو نا، نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اب چھڑا لیا ہے، اب تو توبہ توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہو جاتی ہے ایسے کو، کیونکہ وہ پسند نہیں کر رہا ہے اس عمل کو، جو عمل اس پر جو کر رہا ہے، جو عمل کرنے والا ہے، جس کا امر، جس کا حکم ہے، نعوذ باللہ منہ، وہ اس کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ اللہ ہے۔ پھر کیا ہے؟ ایسے کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، بغیر کلمے کے مر جاتا ہے، بغیر ایمان کے مر جاتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے، آمین، مال کی محبت سے اللہ ہمیں پاک فرمائے، آمین، ہمارے دل کو اللہ پاک وضو کرا دے آمین، مال کی محبت سے، آمین، بلکہ غسل ہی کرا دے۔ آمین۔ بلکہ ایک صوفی کی آواز ابھی میرے کان میں آئی، دنیا سے گئے ہوئے، کہتا ہے نہیں بھائی، ہم نے تو اس سے استنجا کر لیا ہے، یعنی ایسی پلید چیز ہے، آپ وضو اور طہارت کی بات کرتے ہو؟ دیکھو، استنجا، اور لوگوں نے اس کو سینے سے لگایا، جیب میں رکھ کر ایسا 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 ہاتھ رکھتا ہے جیب پر، دل پر، جیب دل، جیب ہے کہ دل ہے، دل ہے کہ جیب ہے مال کا؟ پھر ایک برائی تو اس میں یہ بھی ہے نا، اس مال میں، مال کی محبت میں، کہ جب آدمی دنیا
سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جمع کرنے کے چکر میں جب پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو حلال و حرام کا کوئی احساس نہیں رہتا، نہ اپنا نہ پرایا حق سوچتا ہے، نہ جھوٹ اور دغا کی پرواہ ہوتی ہے، بس یہی نیت رہتی ہے کہیں سے بھی ہو کیسا بھی ہو، خوب آئے بہت آئے بہت آئے۔ اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیئۃ فرمایا کہ جب یہ ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کہ اس بلا سے بچے اور اپنے دل سے اس کی محبت دور کرے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے رئیس مالدار تھے، اتنا مال اللہ نے ان کو نصیب فرمایا تھا کہ فاقہ جب کسی ریاست میں آتا قحط سالی ہوتی تو یہ غلے کے غلے اونٹ لاد کر ان کو بھیجا کرتے تھے، اتنا مال تھا ان کے پاس، ان کا لنگر چلتا تھا، خوب غربا کو کھلاتے تھے، ہاں جی مال تھا، اللہ والے تھے، سخی تھے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خوب لگاتے تھے، بڑی محبت سے لگاتے تھے، بڑے شوق سے لگاتے تھے، ایسے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے بیٹے شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے کا آج سے 750 برس کا 7 لاکھ روپیہ، 750 برس پہلے کا 7 لاکھ روپیہ، آج اس کو 7 ارب سے بھی زیادہ سمجھو۔ والد صاحب کے رحلت کے بعد ایسا کھلا کھلا بانٹ کے مریدوں نے کہا، خادموں نے کہا، حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ایسا کر رہے ہیں کل کو تنگی آئے گی، آپ پریشانی ہوگی، اتنا لٹا کے بالکل ختم کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ مال کو۔ فرمایا بھائی یہ سانپ ہے، سانپ ڈسے گا مجھے۔ ان خدام نے عرض کی یا شیخ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو یہ چیز تھی، کیا وہ سانپ کو پالتے تھے؟ فرمایا نہیں، ان کے پاس سانپ کے زہر کو، اثر کو ختم کرنے کا وہ کیا لفظ استعمال کیا انہوں نے، ہاں کیا نہ ہنر، وہ زہر کے اثر کو ختم کرتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ ہے کہ ان کے پاس وہ تھی، ہاں نسخہ نہ بابا، نسخہ نہیں، وہ کوئی لفظ ہے، منتر۔ انہوں نے فرمایا ان کے پاس اس کے زہر کو ختم کرنے کا منتر تھا، مجھ صدر الدین کے پاس نہیں ہے یہ منتر، اس لیے میں ڈرتا ہوں یہ ڈسے گا۔ ہاں بری روپ میں ناگن آئے، نادانوں کو ڈستا جائے، پھر وہ نادانوں کو ڈس لیتا ہے، دانا اس سے بچتا ہے، اس کے پاس مال ٹھہرنا ٹھیک ہے، جس کے نفس کا تزکیہ ہے، جو بخیل نہیں ہے، اس کے لیے سانپ نہیں ہے زہر، اس کے لیے ہے جو جمع کر کے رکھتا ہے قبر میں، وہ پھر سانپ بن کر ڈستا ہے، بچھو بن کر گلے لگتا ہے، پڑتا ہے۔ مال کے بارے میں تو یہ فرما، اللہ ہمارے دل کو مال کی محبت سے پاک فرما دے، آمین۔ اور ہم خود بھی اس کی محبت کو دل سے نکالنے والے بن جائیں، آمین۔ وہ خالی اللہ کی آمین پر وہ نہ کریں، ایک قدم تم آؤ، ایک قدم ہم آئیں، کچھ تم قریب آؤ، کچھ ہم جناب عالی۔ بج نہیں سکتی اس دنیا میں ایک ہاتھ سے تالی، مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے یہ نسخہ ہے کہ اس کو بانٹو، غریب کو دے دو، خالی آمین نہ بولو، دے دو، پھر آمین ہو جائے گا پورا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اور پھر اس کا علاج یہ بھی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے، اپنی قبر کو ہر وقت سوچے کہ یہ سب سامان ایک دن چھوڑنا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر اس میں جی لگانے کا کیا فائدہ؟
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.